پہلا ہے قبر، قرآن میں لفظ موجود ہے، دوسرا ہے مرقد، من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، رحمان کا وعدہ ہے، مرسلین نے کہا تھا اٹھو چلو اللہ کے پاس۔ تیسرا لفظ ہے مقبرہ، چوتھا ہے مزار۔ مزار احادیث میں آتا ہے، میں نے کہا پہلے اصطلاح سمجھ لیں پھر ہم قبر والی موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آقا نے فرمایا، حدیث مرفوع ہے طبرانی میں، سنن البیہقی میں، آقا نے فرمایا من زارا، جس نے زیارت کی، آگے فرمایا قبرہ، قبر کی، ابویہ، اپنی ماں اور باپ کی قبر کی زیارت، او احدہما، یا اس نے دو میں سے کسی ایک کی زیارت کی، جمعے کا دن اور کوئی بچہ زیارت کرنے کے لیے چلا جا، تو آقا نے فرمایا غفر لہ، اللہ پاک اس کے زیارت ماں باپ کی قبر کر لینے کے صدقے گناہ کو معاف کر دیتا۔ اب یہاں پر بڑی باریک بات، گھر بیٹھا ہے تو گناہ معاف نہیں ہوئے، ماں کی قبر پہ پہنچا ہے، باپ کی قبر پہ پہنچا ہے، بس تکنے کی دیر تھی، رب کو پیار آیا، سب گناہوں کو اٹھا کے لے گئے، ٹھیک۔ وَكُتِبَ لَهُ بَرًّا، آگے فرمایا اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے تھا برا، مگر ماں باپ کی قبر دیکھ لینے کے صدقے ہم نے اس کا نام بدبختوں سے اٹھا کر نیک بختوں میں شامل کر دیا۔ تو قبر فیض دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ بولیے نا جی، ایمان مضبوط ہو گیا شیخ صاحب؟ قبر فیض، باپ کی قبر ہے، ماں کی فضر قبر ہے، تو فیض ہے کہ نہیں؟ اگر ڈیری ہو ماں کی، ڈیری ہو باپ کی، تو آپ کو تو وہ فیض اس طرح کہہ دے کہ پچھلے گناہ ہی معاف ہو جائیں۔ قبر ہو، مرقد ہو، مزار ہو، مقبرہ ہو، آپ کے ماں باپ کے لیے حکم ہے من زار قبر ابویہ، جو اپنی ماں کی قبر پہ چلا جائے، باپ کی قبر پہ چلا جائے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جو مزار مصطفیٰ پر جائے گا اس پر رحمت مصطفیٰ کا نام کیا ہوگا؟ یہاں تک مسئلہ سمجھ گئے نا؟